اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ تصوف میں ایک چیز کا ذکر بہت کثرت سے ہوتا ہے، وہ ہے کرامت۔ اور ہم لوگ کسی کی انسان کی ولایت کے درجات کا تعین کرامت ہی سے کرتے ہیں کہ فلاں شخص بہت پہنچا ہوا ہے، اس کی ہم نے یہ کرامت دیکھی، یہ کرامت دیکھی، یہ کرامت دیکھی۔ لیکن ایک عجیب چیز یہ ہے کہ جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں اور جن کو ہم اپنے حساب سے مستند جانتے ہیں، ان کے نزدیک کرامات کوئی معنی نہیں رکھتے۔ بہت سے فقراء نے کرامت کو ڈیفائن کیا اپنے اپنے طریقے سے، اور ڈیفائن کرنے کے بعد سب نے اس کی حیثیت کو بہت کمتر گردانا ہے۔ لیکن کرامت کی جو ڈیفینیشن مولانا روم نے بیان کی ہے، وہ میرے خیال میں بڑی کمال کی ہے۔ مولانا روم سے کسی نے پوچھا کہ صاحب یہ کرامت کیا ہوتی ہے؟ تو مولانا روم نے جواب دیا کہ کرامت یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ پلک جھپکنے میں پہنچ جائے۔ تو انہوں نے مثال دی کہ کوئی شخص فی الفور یہاں سے خانہ کعبہ جا پہنچے تو ہم اس کو کرامت نہیں سمجھیں گے، کیونکہ یہ کرامت تو ہوا میں بھی ہے کہ ہوا بڑی جلدی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے۔ انہوں نے کرامت اس کو کہا ہے کہ کوئی شخص جہالت سے علمیت تک کا سفر طے کر لے، یہ کرامت ہے۔ کوئی شخص نادانی سے سمجھداری تک کا سفر طے کرے، یہ کرامت ہے۔ ان کا فرمانا یہ ہے کہ انسان حالت انسانی میں آنے سے پہلے مٹی تھا، جمادات، عالم جمادات میں تھا یا حالت جمادات میں تھا۔ وہاں سے اس کا سفر شروع ہوا ہے اور مختلف کیفیات سے ہوتا عالم حیوانات میں پہنچا اور وہاں سے عالم انسان۔ یہ جو سفر ہے مولانا روم کے کہنے کے مطابق اصل کرامت یہ ہے
ہم لوگ کہیں کسی فقیر کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, ان سے بات چیت کرتے ہیں, بڑے پسند آ جاتے ہیں ہمیں کہ واقعی یہ صاحب علم ہے. اب ہم اس کے پاس بیٹھتے ہیں, شاگردی اختیار کرتے ہیں, تو کچھ ہی عرصے کے بعد یا تو انسان کے اپنے دل میں خیال آتا ہے یا لوگ اس کو توجہ دلاتے ہیں کہ اتنے عرصے سے یہاں تم جا کے بیٹھ رہے ہو تو تمہیں کیا ملا آج تک. یا خود انسان سوچتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے یہاں بیٹھ رہا ہوں تو میں نے حاصل کیا کیا. اور اس پر مستضاد یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی فقیر کے پاس جا کے اس کی شاگردی اختیار کرتے ہیں, جا کے بیٹھنا, دعا کرانا, یہ تو ایک بات ہے, لیکن باضابطہ طور پر شاگردی اختیار کر لینا کہ اس سے علم لے انسان, یہ دوسری چیز ہے. دونوں کی ڈائمینشنز بالکل علیحدہ ہیں. ہم کسی فقیر کے پاس جائیں اور جا کے اس سے دعا کرا لیں, بھلے ہم ریگولر جا رہے ہوں, اپنی دنیاوی مشکلات اس کے سامنے رکھیں, اس سے مشورہ لے لیں, اس سے دعا کرا لیں کہ ہمارا یہ دنیاوی مسئلہ حل ہو جائے, وہ ایک ڈائمینشن علیحدہ ہے, ڈائمینشن ہی علیحدہ ہے بالکل. لیکن ایک شخص جائے اور جا کے کسی فقیر کی شاگردی اختیار کر لے کہ مجھے علم چاہیے, یہ ایک علیحدہ ڈائمینشن بن جائے گی. اور کہیں انسان یہ گناہ کر بیٹھے کہ فقیر سے یہ کہہ دے کہ صاحب میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں, وہ بالکل ایک نئی ڈائمینشن میں چلا گیا ہے انسان. تو جب ہم فقیر کے پاس اس ارادے سے چلے جاتے ہیں کہ میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں, آپ کی طرح میں اللہ کی راہ پہ لگنا چاہتا ہوں, مجھے آپ کی طرح اللہ کا قرب چاہیے, تو پھر اس فقیر کی توجہ آپ کے قلب پر ہو جاتی ہے. اور ایسے انسان کے دل میں خود بھی خیال آتا رہتا ہے, اس کے ارد گرد کے لوگ بھی اس کی توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ تمہیں یہاں اتنے عرصے سے آ رہے ہو, ملا کیا. جیسے میں نے عرض کیا کہ نہ صرف یہ کہ لگتا ہے مجھے کچھ ملا نہیں, بلکہ اس کے برعکس ایک اور سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ انسان کے مالی حالات خراب ہوتے ہیں, اس کے سوشل سرکل میں کافی اس پہ زد پڑتی ہے اور اس کا سوشل سرکل محدود ہونے لگتا ہے. تو گین کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, انسان کو اپنے نقصان یاد آنے لگتے ہیں کہ جب میں یہاں آیا تھا تو میں تو روپے پیسے میں کھیلتا تھا, دوست احباب چاروں طرف تھے, میل ملاقات تھی, تعلقات تھے, عزیز رشتہ داروں میں میں بڑا پاپولر تھا, تو یہ تو سب میرے ہاتھ سے گیا, تو میں نے لیا کیا یہاں آ کے, گنوایا ہے. اب وہاں پہ اگر کوئی سنسیئر دوسرا فقیر مل جائے اور اس کے سامنے آدمی اپنا دکھ بیان کرے کہ میں تو گیا تھا ان بزرگ کے پاس کہ میں
ان جیسا ہو جاؤں, مجھے قرب الہی مل جائے. تو نہ صرف یہ کہ مجھے ابھی تک کچھ ملا نہیں اتنے سالوں میں, بلکہ الٹا مجھے تو یہ نقصان ہو گیا. اور وہ صاحب اگر فقیر ہیں تو آبویسلی وہ سنسیئر بھی ہیں, تو وہ انسان کی توجہ ادھر کو دلائیں گے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نقصان ہو گیا, یہ سب ہو گیا. تو اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ اگر ایک شخص نے کوئی نقصان دہ کھانا کھایا ہے اور ڈاکٹر کے پاس گیا ہے, تو ڈاکٹر پہلا کام یہ کرتا ہے کہ اس کے معدے کی صفائی کرتا ہے, اس کو وامٹ کراتا ہے. تو سٹمک میں جو کچھ ہے اس کو نکلوا دیتا ہے وامٹ کے ذریعے, یا واشنگ کرتا ہے اس کے سٹمک کی. تو واش کرنے کے بعد پھر اس کو اپنی سپرویژن میں کھلاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کو کیا ہے. تو یہ جو نقصان ہوا ہے, یہ در حقیقت تمہارے دل کی صفائی کی گئی ہے, تمہارا یہ نقصان نہیں ہے. مولانا روم نے اس سلسلے میں ایک مثال دی کہ یہ جو اس طرح کا نقصان ہوتا ہے کسی فقیر کے پاس جا کے شاگردی میں بیٹھنے پر, تو اس کی انہوں نے مثال دی کہ کسی درویش کے پاس ان کے جو شاگرد تھے, انہوں نے ادھر ادھر سے پیسوں کا بندوبست کیا اور کھانا لے آئے, خود بھی کھایا, درویش کو بھی کھلایا. تو نیکسٹ ڈے اٹھ کے درویش نے اپنے اس شاگرد سے کہا کہ یہ تم نے کیا کھانا مجھے کھلا دیا تھا, کہ آج میں ناپاک ہو گیا. تو اس نے کہا کہ میں نے تو فلاں جگہ سے کھانا لیا تھا. تو درویش نے کہا کہ اب آئندہ نہ وہاں سے لے کر آنا, کیونکہ اس کی کمائی مشکوک ہے کہ اس کے کمائی کا کھانا کھا کے میری کیفیات شیطانی ہو گئی, وہ پاکیزگی نہیں رہی. تو وہ وامٹ کرتا ہے انسان, جو کچھ اس کے پاس پہلے سے جمع شدہ ہوتا ہے وہ جانے لگتا ہے. تو اس کی توجہ تو یہ دیتے ہیں فقیر. اور جہاں تک علم کی بات ہے تو فقیر یہ پوچھتا ہے, اس کو کہتا ہے کہ جب تم اپنے مرشد کے پاس جا کے بیٹھنے لگے تھے, اس وقت کی اپنی ذہنی کیفیات یاد کرو, اور جو کچھ آج ہو اس کو اس سے موازنہ اس کا کر لو. اس وقت بات سمجھنے میں اگر آپ کو 10 منٹ لگتے تھے کوئی بھی بات سمجھنے میں, تو اب 10 سیکنڈ لگتے ہیں. اگلا بھی بات شروع ہی کرتا ہے, اپنے جملے کا بھی وہ 20% ہی بولتا ہے, تو تم پوری کہانی سمجھ جاتے ہو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. پہلے کوئی مسئلہ آتا تھا تو کئی روز تم پریشان رہتے تھے, آج کوئی مسئلہ تمہیں پریشان کر ہی نہیں پاتا, اور بڑی سے بڑی پرابلم آ جائے اگلے لمحے اس کا حل بھی ذہن میں آ جاتا ہے اور اس سے نکل جاتے ہو تم.
پہلے ذرا ذرا سی بات تمہیں پریشان کر جاتی تھی، نقصان ذرا سا بھی تمہیں دکھ دیتا تھا کئی روز تک کہ میرا یہ نقصان ہو گیا. آج نقصان ہوتا ہے تم کہہ کے لگاتے ہو. پہلے یہ فکر ہوتی تھی کہ یہ ضرورت آن پڑی ہے کیسے پوری ہوگی، اور تم لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلاتے تھے جا کے کہ میری یہ ضرورت آن پڑی ہے، قرض دے دو. اب ضرورت آتی ہے تھوڑی دیر کے بعد کسی نہ کسی راستے سے اللہ اسباب بنا دیتا ہے اور وہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے. تو یہ جو چینج ہے یہ بلا وجہ تو نہیں ہے، یہ بدلے ہو تم، یہ بلا وجہ نہیں ہے. یہ علم مل رہا ہے تمہیں تمہارے مرشد سے جو تمہیں اس طرح کی تبدیلیاں تمہارے اندر لا رہا ہے. مولانا روم اسی کو کہتے ہیں کہ تم جہالت سے علمیت کا سفر طے کر رہے ہو، نادانی سے عقل کا سفر طے کیا، یہی کرامت ہے. فرق یہ ہے کہ ہمیں اس نقطے کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے. میں نے یہاں کافی دیر پہلے جناب حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا ایک قصہ بیان کیا تھا کہ جناب حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ علمیت کی انتہائی بلندی پر ہیں. ان کے بارے میں جناب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا فرمان یہ تھا کہ بھائی یزید کی حیثیت اولیاء کرام میں وہی ہے جو انگوٹھے میں نگینے کی ہوتی ہے. آپ کے علم کا عالم یہ تھا کہ آپ کی شاگردی میں کوئی عام انسان بیٹھا ہی نہیں کبھی، اس لیے کہ ان کی باتیں عام آدمی کی سمجھ میں آتی ہی نہیں تھی. تو آپ کے جتنے بھی شاگرد تھے وہ سبھی بہت بلند پایا علماء تھے. تو ایک بار سفر کر رہے تھے جناب حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ، تو اپنے شاگردوں سے فرمایا کہ آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ہرن کے گوشت کے کباب کھاؤں. تو شاگرد بیچارے اپنی جگہ ایمبیرس ہوئے کہ اب سفر میں ہرن کا گوشت کہاں سے لایا جائے اور کباب کھلایا جائے اپنے استاد کو. خاموش رہے کہ ایک کام ان کے لیے ممکن نہیں تھا. تو جب شام ہوئی تو پڑاؤ ڈالا انہوں نے رات گزارنے کے لیے. تو بیٹھے تھے وہاں، تو شاگردوں نے دیکھا کہ داہنی طرف سے ایک ہرن آیا اور آ کے ان شاگردوں کے پاس آرام سے بیٹھ گیا. تو شاگرد دیکھا کہ ہرن آیا ہے اور اپنے استاد کی وہ بات یاد تھی کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہرن کے گوشت کے کباب کھائے جائیں. تو اٹھ کے ہرن کو پکڑا تو سب حیران یہ ہوا کہ ہرن ہلا بھی نہیں، بڑی خاموشی سے ان کے ہاتھ آ گیا. ذبح کیا، اس کا گوشت بنا کے کباب بنا کے تو استاد کی خدمت میں پیش کیے. تو جناب حضرت بھائی عزیز بستامی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آ گئے کباب. تو شاگردوں نے قصہ بتایا کہ ایسے ایک ہرن رائٹ سائڈ سے آیا تھا اور ہم پکڑنے کے لیے اٹھے تو وہ ہلا بھی نہیں اپنی جگہ سے، تو اس کے کباب ہم نے بنائے ہیں.
ایک دم سے فرمایا کہ لوگوں آج میں مردود ہو گیا. تو یہ جملہ 3 بار فرمایا کہ لوگوں آج میں مردود ہو گیا. تو شاگرد بیچارے حیران ہوئے کہ کیا فرما رہے ہیں اپنے بارے میں. تو پوچھا حضرت کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ ایک بات یاد رکھو، جب رب تعالیٰ کسی انسان کے نفس کی خواہش پوری کرنے لگے تو سمجھ لے کہ رب سے دور ہو گیا. تو یہ کباب کھانا میرے نفس کی خواہش تھی اور میرے رب نے میرا بندوبست کر دیا. تو میں یوں کہہ رہا ہوں کہ میں رب سے دور ہو گیا، مردود ہو گیا. اب یہ قصہ، اس کو اگر ہم دیکھیں کہ ایک ایسی ہستی جو علم میں یکتا حیثیت رکھتی ہے، جن کے ولی اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے نفس کی خواہش پوری ہو تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ لوگوں میں مردود ہو گیا. ہم پرکھتے ہیں کسی ولی اللہ کو، کسی صاحب علم کو، تو اس بات پر پرکھتے ہیں کہ اس کی دنیاوی خواہشات پوری کیسے ہوتی ہیں. ہم اس کو، تو ہمارے کسی فقیر کو پرکھنے کا معیار بالکل مختلف ہے، جو اصل معیار سے بہت دور ہے. جب ہم کسی فقیر کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو ہمیں اسی کی جستجو رہتی ہے کہ اس کی کوئی کرامت دیکھیں ہم، یہ ہمیں غیب کی خبر دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، اس کی دعا پوری ہوتی ہے یا نہیں پوری ہوتی. یہ ہم نے اپنا ایک معیار خود گھڑا ہوا ہے. اصل میں ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم نے کسی فقیر کی صحبت اختیار کی ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم جہالت سے کتنی دور آ گئے ہیں اس کی صحبت اختیار کرنے کے بعد سے لے کے اب تک. کتنے نکتے ہیں جو ہمارے ذہن میں کلیئر ہو گئے ہیں. ہمارا ذہن نکتہ رساں کتنا ہوا ہے. ہمارے دل سے دنیا کی محبت پوری طرح نکلی ہے یا نہیں نکلی ہے. کیونکہ جو اصل مرشد ہے، وہ جو میں نے قے کرنے کی بات آپ سے کہی، وہ وامٹ آؤٹ کرا دیتا آپ کو، وہ یہی ہے کہ دل سے دنیا کی محبت نکال دیتا ہے. یہ مرشد کا کام ہے کہ پہلا کام یہ کرے گا کہ اگر وہ آپ کو علم دینا چاہ رہا ہے تو آپ سے دنیاوی مال و زر کی محبت نکال دے گا. تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ پہلے 10 روپے کسی پر مجھے خرچ کرنے پڑتے تھے تو میں دل میں سوچتا تھا کہ کیا مصیبت آ گئی میرے اوپر، بلا وجہ کا خرچہ آ گیا. اب دشمن کو دیکھتا ہوں کہ اس کو ضرورت ہے تو بڑی خوشی سے جو جیب میں ہے نکال کے اس کی جیب میں خاموشی سے ڈال دیتا ہوں. اور اگر مرشد آپ کے بہت ہی بلند پایا ہیں تو پھر دشمن کی جیب میں بھی اس انداز میں ڈالا جاتا ہے کہ دشمن یہ سمجھے کہ اس نے بہت بڑا احسان کر دیا آپ پہ، آپ کا وہ نذرانہ قبول کر کے. پھر وہ لیول بہت اوپر کا لے جاتا ہے انسان.
کیونکہ علم آپ کے لیے نافع ہو ہی نہیں سکتا تب وقت کہ دل سے دنیا کی محبت نہ نکل گئی ہو، دنیاوی مال و زر کی۔ ہم سیرت کی پیروی کر ہی نہیں پائیں گے، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تب وقت کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نہ چلی جائے۔ اس لیے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی اور ایثار ہی پر مبنی ہے۔ یہ مقام حاصل کرنا کہ سامنے والے انسان کے غلطی کرنے سے پہلے ہی اسے معاف کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بڑا پلر ہے یہ بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے درگزر اور افت سے کام لیتے تھے کہ کبھی کسی کو احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ اس سے قصور کیا ہوا ہے۔ کسی غلطی پر، میں دین کی بات نہیں کر رہا، دین پر تو کریکشن فرما دیتے تھے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں زندگی کی بات کر رہا ہوں، عام زندگی میں نہ وہاں کوئی گلہ تھا، نہ کوئی شکایت، نہ کوئی شکوہ، نہ بدلہ، نہ کوئی انتقام، تو یہ سب قربانی مانگتے ہیں انسان سے کہ انسان کو اپنے آپ کو مٹانا پڑتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ان پہلوؤں پر عمل کرنے کے لیے۔ خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلانا، یہ ہم سے ایثار اور قربانی مانگتا ہے۔ دشمن معافی مانگ لے تو اس کو اس طرح معاف کر دینا گویا کہ کبھی اس سے کچھ ہوا ہی نہیں قصور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عظمت کو ڈیمونسٹریٹ کیا فتح مکہ پر، وہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ چیز پیدا ہی اس وقت ہوگی جب انسان کو کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے، انسان کو دل سے یہ یقین آ جائے، زبان سے نہیں، زبان سے تو ہم سبھی کہہ دیں گے کہ سب یہ یقین آ جائے دل میں کہ سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہاں جسے وہ چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اور جس کو رب تعالی عزت عطا کرنے لگے ساری دنیا مل کے بھی اس سے عزت نہ چھین سکتی ہے، نہ اس آتی ہوئی عزت کو روک سکتی ہے ساری دنیا مل کے بھی، اور جسے رب تعالی عزت نہ دینا چاہے ساری دنیا مل کر بھی اس کو عزت نہیں دے پائے گی۔ دل سے اگر یہ یقین آ گیا کہ میرا رازق رب ہے، تو دل سے سارا خوف نکل جاتا ہے، کیونکہ ہم میں سے سبھی لوگ اسی بات سے ڈرتے ہیں دوسروں سے کہ ہماری نوکری نہ چل جائے، ہمارا گاہک نہ بھاگ جائے، کوئی ہمیں بدنام نہ کر دے، اور تیسری چیز جس سے ہم خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی جان سے مار دے گا۔ تو اگر دل سے یہ یقین آ گیا کہ زندگی اور موت تو صرف رب کے ہاتھ میں ہے، دل سے یقین آنا ضروری ہے، تو وہ خوف بھی نکل جاتا ہے کہ کوئی شخص مجھ سے میری زندگی چھین نہیں سکتا،
اس لیے کہ بقول جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے کہ موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے. تو جب یہ دل سے یہ مرشد نکالے گا، وہ دل کی صفائی کر دیتا ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب میرے اندر یہ چینجز آ گئیں. تو اگر آپ نے اپنے مرشد کو پرکھنا ہے، اس کی کرامت دیکھنی ہے، تو یہ کرامت دیکھیے کہ اپنے پاس بیٹھنے والوں کے دلوں سے آپ کے مرشد نے دنیا کی محبت کس طرح نکالی ہے، اور پھر کس طرح سے غیر محسوس طریقے سے علم آپ میں انجیکٹ کیا ہے کہ آپ کی ایک ٹوٹل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. وہ ٹرانسفارمیشن اصل میں جو کی گئی ہے وہی کرامت ہے آپ کے مرشد کی. اصل کرامت وہی ہے. باقی جو کرامات ہم ڈھونڈتے ہیں وہ تو آپ کو غیر مسلموں میں بھی مل جائیں گی، کافر میں بھی مل جائیں گی. یہ سادھو کافر ہی تو ہیں. ہندو کا جو سادھو جو ہوتا ہے تو مشرک ہے، وہ اس میں بھی مل جائے گی. بدھ مت کے پیروکار ہیں، ان کو دیکھیے 40 دن تک قبر میں بند رہتے ہیں، اس کے بعد پھر جی اٹھتے ہیں. یہ کرامت ہے. تو اگر وہ کرامات ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ تو پھر ہمیں کہیں سے بھی مل جائیں گی. اصل کرامت یہ ہے. یہ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ سکھوں کے پیشوا بابا گرو نانک روایت کے مطابق بابا گرو نانک حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے خلفاء میں سے ہیں. کیا اسی لیے سکھوں اور مسلمانوں میں سملیرٹی ہے؟ اب معلوم نہیں سملیرٹی کس چیز میں ہے سکھوں میں اور مسلمانوں میں. اگر تو اس بات کو سملیرٹی آپ کہہ رہے ہیں کہ سکھ کرنے کے بعد سوچتا ہے اور مسلمان کرتا ہوا سوچتا ہے، کرنے سے پہلے نہیں سوچتا، پھر تو یقیناً سملیرٹی ہے. بابا گرو نانک صاحب جناب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے خلفاء میں سے نہیں ہیں. یہاں ایک زمانے میں قادیانیوں کے جو روحانی پیشوا ہیں، جنہوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، ان کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا کہ علم ان کے پاس تھا لیکن پھر بھٹک گئے اس لیے کہ ان کو گائیڈ کرنے والا کوئی نہیں تھا. تو کچھ اس طرح سے بھٹکے کہ مرتد ہو گئے. بابا گرو نانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں میں سے تھے. لیکن اسلام کی تعلیمات سے بے بہرا رہے. بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کو انہوں نے بہت مہان گردانا. اسی لیے ان کی مذہبی کتاب، سکھوں کی مذہبی کتاب میں بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا کلام 70% کے قریب ہے.
یہ بات طے ہے کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے خلفاء میں سے نہیں تھے، کیونکہ خلافت بابا صاحب جیسا عظیم درویش ایسے کسی آدمی کو نہیں دے سکتا جس کے خیالات اس طرح بھٹکے ہوئے ہوں۔ یہ دوسرا سوال نیند صاحب نے کیا ہے کہ والد صاحب اگر دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں اور زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کیا گیا ہو، ان کی وفات کے بعد کس طرح ازالہ ممکن ہے؟ بہت آسان سا کام ہے کہ اپنے والد صاحب کی ایصال ثواب کے لیے، ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے کوئی صدقہ جاریہ قائم کر دیں۔ اگر وہ ہمت نہ ہو تو صدقہ و خیرات اس نیت سے کریں کہ اللہ کے نام پر صدقہ و خیرات کریں، لیکن نیت یہ ہو کہ اس کا ثواب میرے والد صاحب کی روح کو پہنچے۔ مسلسل ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ اگر کسی مزار پر فاتحہ کے لیے جائیں اور آنکھیں بند کر کے ہاتھ اٹھاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھا ہوا نظر آ جائے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ انسان کی روحانی کیفیت کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان ذہنی طور پر، روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کو وہاں لکھا ہوا ویو کر رہا ہے۔ اس صلاحیت کو عبادت اور نیکی کے ذریعے سے ڈیولپ کرنا چاہیے، فردر ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ یہی پھر ایک وقت آتا ہے کہ کشف القبور میں تبدیل ہو جاتی ہے صلاحیت۔ تو اس پہ کام کرنا چاہیے، اور کام ایک ہی ہے کہ عبادت اور نیکی اختیار کر لی جائے۔ یہ کسی صاحب نے پوچھا کہ جناب والا الملک الحق کی وضاحت کر دیں۔ میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم شروع ہی اس بات سے کروں گا، کیونکہ اس وقت اگر شروع کروں گا 2 منٹ ہیں، وہ نہیں بتا پاؤں گا میں اتنے۔ کسی صاحب کا سوال، what are black holes? How many dimensions are there? Or black holes gateways to other dimensions؟ یہ بھی اس کو نیکسٹ ٹائم کے لیے رکھنا پڑے گا۔ یہ کسی صاحب نے سوال ایسا پوچھا جس کی طرف کبھی خیال آیا ہی نہیں کہ دیکھا جائے اس کو، کہ کیا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی شادی ہوئی تھی یا نہیں؟ یہ ایسا پہلو ہے جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا جس کی طرف دھیان خود بھی نہیں گیا۔ تو دیکھیے اس کا اللہ تعالیٰ کرے گا جواب، انشاءاللہ عرض کر دوں گا آپ کی خدمت میں۔ یہ سارے سوال وہ ہیں جو بہت وقت لے لیں گے، ابھی 2 منٹ میں۔
یہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ان پہ بات کرتے ہیں. اس وقت تک کے لیے اجازت. السلام علیکم.